پہلے مجہول میں چونکہ فاعل نہیں آتا تو اب جملے کا معنی مکمل کرنے کے لیے وہ مفعول ہی لایا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے جو دونوں رکن ہیں وہ دونوں ہی مرفوع ہیں۔ سمع الخبر کہ خبر سنی گئی، ایسے الفاظ کو گرامر کی زبان میں نواسخ کہا جاتا ہے۔ کان الکتاب جدیداً اسمیہ جملے میں زمانہ حال ہوتا ہے۔ نواسخ الابتداء ان تمام کلمات کو کہا جاتا ہے جو جملے اسمیہ پہ آتے ہیں، جملے کے معنی کو بھی بدلتے ہیں اور اس کا اعراب بھی بدل دیتے ہیں۔ ان الکتاب جدید کا مطلب ہے کہ بھائی یقین کرو کتاب نئی ہے۔ قاعدہ و اخوات جو ہے یہ فردر آگے 3 سب ٹائپس ہیں اس میں افعال مقاربہ، افعال رجا، افعال شروع۔ کانا و اخوات کا اسم مرفوع ہے۔ لیسا جیسے حرف جو ہیں ما ہے، لا ہے، لاتا ہے اور ان ہے، یہ 4 حروف ہیں۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر۔ کانا و اخوات کا اسم وہ حروف جو لیسا جیسے ان کا اسم، اور انا و اخوات کی خبر اور لا نافیۃ الجنس کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کوئی بھی اسم جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں عربی میں تو 3 گرامیٹیکل کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر اسم جو ہے وہ 3 اعراب میں سے یا 3 اعرابی حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں استعمال کیا جاتا ہے جو رفع، نصب اور جر کہلاتی ہیں، جس پہ ہم نے کل بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ان اسماء کو کہ جو حالت رفع میں یوز کیے جاتے ہیں، یعنی جب بھی وہ اسم کسی جملے میں آئیں گے تو مرفوع استعمال کیے جائیں گے۔ تو ایسے اسماء کو کولیکٹیولی ہم کہتے ہیں مرفوعات۔ مرفوعات جو ہے وہ وہی مرفوع کی جمع ہے۔ مرفوع سے مراد وہ اسم ہے جو حالت رفع میں استعمال کیا جائے۔ تو جب ایسے اسماء تعداد میں زیادہ ہوں گے تو انہیں ہم کولیکٹیولی مرفوعات کہیں گے۔ مرفوع کے بابت ہم نے کل کچھ بیسک باتیں کر لی تھیں اور ہم نے یہ بیسک پرنسپل دیکھا تھا کہ ہر وہ اسم مرفوع ہوتا ہے اصلاً جو جملے میں مسند یا مسند الیہ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہو، جو کی انفارمیشن دے رہا ہو یا جس کا بہت پرائمری رول ہو کسی جملے کے اندر، جو ناگزیر ہے ایک جملے کے لیے، وہ مرفوع ہوگا۔ تو اسی کی تفصیل آج انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے تمام اسماء کا احاطہ کریں گے کہ جو بھی اسم عربی میں مرفوع استعمال ہو سکتے ہیں۔ مرفوع جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، کہتے کیسے ہیں اس اسم کو جو حالت رفع میں استعمال کیا جائے۔ الذی فی حالت رفع، تو وہ مرفوع ہے۔ تو حالت رفع کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حالت رفع سے مراد اسم کا اس حالت میں استعمال ہونا کہ وہ جملے میں یا تو سبجیکٹ ہو یا پریڈیکیٹ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس جملے کے لیے اسینشل ہو، وہ اسینشل پارٹ ہو، وہ کور سٹرکچر کا حصہ ہو، آپ اس کو اس جملے سے نکال نہ سکتے ہو۔ تو اسم جب اس طرح سے کسی جملے میں یوز کیا جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس وقت وہ حالت رفع میں ہے، یعنی وہ ہائر سٹیٹس ہے اس کا اس جملے میں، اور ایسے ہی اسم کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ اب کون سا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے یہ ہم کل بات کر چکے ہیں کہ رکن الکلام میں جو اسم آئیں گے وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور رکن الکلام کو بھی اگین ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند الیہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ عائشہ پڑھ رہی ہے تو یہاں عائشہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہ مسند الیہ ہے۔ اور دوسرا جو رکن الکلام کا لفظ ہوتا ہے اس کا حصہ وہ ہے مسند، یعنی جو بات آپ بتاتے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں وہ مسند کہلاتا ہے۔ جیسے عائشہ پڑھ رہی ہے میں پڑھ رہی ہے مسند کہلائے گا، ٹھیک ہے، اسی کو ہم انگریزی میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو 2 اسم ہیں کسی بھی جملے کے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، یہ مرفوع استعمال ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے، اس پہ ہماری کل بھی بات ہو چکی ہے۔ اب لیکن آپ لوگ نحو کی کتابیں جب دیکھیں گے تو وہاں مرفوعات یعنی وہ اسماء جو حالت رفع میں استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد آپ کو 8 ملے گی، یعنی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مرفوع اسم کتنے ہیں، کل 8 ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ 2 اسم مرفوع ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، تو یہ 8 اسم کیسے بن گئے 2 سے؟ تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بیسیکلی یہ اسی کی ڈیٹیل ہے۔ وہ جو 2 اسم ہیں سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ، وہ ڈیفرنٹ سچویشنز میں آتے ہیں تو ان کے ڈیفرنٹ نام رکھ دیے جاتے ہیں، تو وہ 2 ہی ہیں جو 8 طرح سے یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو 8 کے 8 اسم مرفوع ہیں وہ یا سبجیکٹ ہوتے ہیں یا پریڈیکیٹ ہوتے ہیں، یعنی بیسیکلی ان 2 کیٹیگریز میں تمام اسماء آ جائیں گے۔ لیکن ویسے اوورآل اگر ہم اس کا گنتی کریں یا اس کا عدد دیکھیں تو مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں، جن میں پہلا اسم فاعل ہے۔
کسی بھی جملے میں جو فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا ہمیشہ، اور یہ ان اصولوں میں سے جو عربی نحو کی جب ابتدا ہوئی، یعنی بالکل آغاز میں جب نحو کے اصول لکھے جانے لگے تو ان میں جو شروع میں پہلا اصول جیسے لکھا گیا اعراب سے ریلیٹڈ، تو وہ یہی تھا کہ کل فاعل مرفوع، یہ بالکل ابتدا میں جیسے یہ بات طے ہو گئی تھی۔ اسی طرح وہ کل مفعول منصوب، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ فاعل مرفوع ہے، یعنی اس کا مقام بلند ہے، چونکہ بیسیکلی وہی تو ہے جس نے فعل کو انجام دیا ہے، تو فاعل نہ ہو تو فعل بھی نہیں ہو سکتا، مفعول کا تو سوال ہی نہیں ہے نا۔ تو مفعول تو بعد میں آئے گا، جب پہلے فاعل ہے وہ کوئی فعل انجام دے گا، اور وہ فعل جس پہ انجام دے گا تو وہ مفعول ہے، تو اس لیے مفعول جیسے اس کی اہمیت سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ تو فاعل جو ہے اس کا رول سب سے اہم ہے، تو یہ مرفوع ہوگا ہمیشہ، چونکہ فاعل وہی مستد الیہ یا سبجیکٹ والا میننگ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، پھر مبتدا مرفوع ہے، خبر مرفوع ہے، اسم کانا و اخواتھا، یعنی کانا اور اس کی اخوات جو ہیں یہ ایک گروپ ہے ہیلپنگ وربز کا، افعال ناقصہ ہیں عربی میں کچھ، اس گروپ کو کانا و اخوات کہتے ہیں۔ تو کانا و اخوات میں سے کوئی بھی فعل آئے تو اس کا جو اسم ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا۔ اسی طرح وہ حروف جو لیسا جیسے ہیں ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم الحروف المشبہہ بلیسا، تو وہ حروف جو لیسا سے ملتے جلتے ہیں یعنی معنی میں اور اپنے اعرابی عمل میں، تو ایسے حروف کا اسم بھی مرفوع استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی میں آگے ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا۔ اور پھر انا و اخوات یہ حروف کا ایک گروپ ہے جس میں انا ہے، انا ہے، اسی طرح 6 حرف ہیں کل۔ تو اس گروپ میں سے کوئی بھی حرف جب کسی جملے میں آئے تو اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور پھر لا نافیہ للجنس اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل یہ 8 جو اسم ہیں یہ مرفوع استعمال ہوتے ہیں جملے میں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، کانا و اخوات کا اسم، حروف جو لیسا جیسے ہیں ان کا اسم، انا و اخوات کی خبر، لا نافیت الجنس کی خبر، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی میں آگے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ کو وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو 8 ہیں یہ اصل میں 2 ہی ہیں، یہ 2 ہی کی مختلف شکلیں ہیں جو 8 بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ آئیں اسی بات کی طرف کہ جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ مرفوع کون سا اسم ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہو یا پریڈیکیٹ ہو، یعنی جو اس جملے کے لیے ضروری ہے۔ تو اب اگر ہم جملے کو ڈسکس کریں تو عربی میں جملہ آپ کو معلوم ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے جسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، 2 ہی سٹرکچرز ہیں نا، اسمیہ اور فعلیہ۔ تو اسمیہ جملہ جو ہے اس کی کمپوزیشن اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں ایک لفظ جو آتا ہے وہ مبتدا ہے جو جنرلی سٹارٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک خبر لائی جاتی ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مبتدا سبجیکٹ ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ مبتدا ہی وہ لفظ ہے جس کے بارے میں ہم اس جملے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ حامد بیمار ہے تو حامد مریض، تو یہاں حامد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو مبتدا ہے اور وہ اسی وقت یعنی سبجیکٹ بھی ہے، تو اسے مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مبتدا جو ہے یہ پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا، اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے خبر، یہ پریڈیکیٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کوئی بات بتاتے ہیں مبتدا کے بارے میں، جیسے یہاں ہم نے کہا کہ وہ بیمار ہے تو بیمار ہونا اس کا یہ خبر ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں جملہ گیون ہے کہ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، تو ادھر دیکھیں تو کتاب مبتدا ہے، جدید جو ہے یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ جملہ ہے۔ دوسری ٹائپ ہے جملہ فعلیہ، اور اس کے جو 2 کمپوننٹس ہیں وہ فعل اور فاعل ہیں، پہلے اس میں فعل آتا ہے اور بعد میں فاعل آتا ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پہ ضحک حامد، کہ حامد ہنسا، تو یہاں حامد کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی فاعل جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور پریڈیکیٹ کیا ہے اس کے بارے میں بتایا کیا گیا ہے، وہ ہے ضحکہ، کہ وہ ہنسا ہے، یہ انفارمیشن دی گئی ہے نا کہ حامد نے کیا کیا، حامد ہنسا۔ تو ضحکہ کا لفظ اس میں یعنی جو فعل آ رہا ہے وہ مسند کے طور پہ آ رہا ہے، اور جو فاعل ہے وہ بیہیو کر رہا ہے مسند الیہ کے طور پہ۔ تو اب دیکھیں جملہ 2 ہی طرح کا ہوتا ہے ہمارے پاس عربی میں، اسمیہ یا فعلیہ۔ اب دونوں کے کمپوننٹس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس وقت، اسمیہ میں مبتدا خبر، فعلیہ میں فعل اور فاعل۔
تو اسمیہ میں اگر ہم دیکھیں تو مبتدا چونکہ سبجیکٹ ہے، خبر پریڈیکیٹ ہے، تو یہ دونوں تو مرفوع ہوں گے نا، یعنی جملہ اسمیہ کے جو دونوں رکن ہیں، مبتدا بھی خبر بھی، وہ دونوں ہی مرفوع ہیں۔ جملہ فعلیہ میں اگر ہم آئیں تو فاعل سبجیکٹ ہے، فعل پریڈیکیٹ ہے، تو فاعل چونکہ سبجیکٹ ہے، مطلب اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا اعراب بھی رفع ہے، تو 3 اسم ہمارے پاس مرفوع ہو گئے۔ لیکن جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا وہ فعل ہوتا ہے، اور فعل جو ہے اس پہ اعراب کا یہ والا تصور اپلائی نہیں ہوتا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کل سے۔ فعل میں اول تو چینج ہوتا نہیں ہے، ماضی اور امر اس میں تغیر نہیں آتا، مضارع کی اینڈنگز چینج ہوتی ہیں، لیکن وہ اینڈنگز کیسے چینج ہوتی ہیں یا کیوں ہوتی ہیں وہ ایک الگ نظام ہے اس کا، وہ انشاءاللہ ہم اس سیمسٹر میں اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع کا جو اعراب ہے اس کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے۔ لیکن فی الحال جو ہم نے ابھی بنیادی بات سمجھی تھی کہ ہر ضروری اسم جو ہے وہ ہوگا مرفوع، اور زائد معلومات دینے والا منصوب ہوگا، اور جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوگا۔ یہ تصور صرف آپ نے اسماء پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، حروف یا افعال پہ اپلائی نہیں کرنا۔ تو اس لیے جملہ فعلیہ سے جو پریڈیکیٹ ہے فعل، اس کو نکال دیجئے، تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ سے ہمارے پاس کتنے اسم مرفوع آگئے؟ 3 آگئے، مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 3 جو ہیں مزید آگے جا کے 8 میں کیسے بدلتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ میں دیکھیں پریڈیکیٹ ہم نے دیکھا ہے کہ فعل ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے نا جو فعل سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا پہلا رکن فعل ہے، تو ظاہری بات ہے جو اس میں سبجیکٹ ہے بعد میں آئے گا، چونکہ پریڈیکیٹ اس میں پہلے آ رہا ہے۔ اب فعل کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جو اس جملے میں آتا ہے۔ ایک فعل ہے جسے ہم فعل معلوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے میں نے یہاں لکھا ہے الفعل للمعلوم، یعنی ایک جو فاعل معلوم ہے اس کے لیے فعل استعمال کیا جاتا ہے، تو جسے آپ فعل معلوم یا فعل معروف کہتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ وہ بھی تو ہوتا ہے نا جس میں فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے۔ اب فعل معلوم کی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں مثال، تو اس میں جو فارمیشن بنتی ہے جملے کی وہ سمپل یہی کہ فعل آیا اور فاعل آیا، جیسے سمع حامد، کہ حامد نے سنا۔ اب یہاں یہ فعل معلوم ہے، میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ فعل معلوم یا معروف کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہر وہ فعل معلوم یا معروف کہلاتا ہے جس کا فاعل جملے میں بتایا جائے، ٹھیک ہے، جس کا فاعل مینشنڈ ہو، جس فعل کی نسبت اس کے فاعل کی جانب کی جائے، یعنی یہ بتایا جائے واضح طور پہ کہ جو کام ہوا ہے وہ کس نے انجام دیا ہے، تو ایسے فعل کو ہم فعل معلوم کہتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل فعل مجہول وہ فعل کہلاتا ہے کہ جس کا فاعل یا تو ہمیں معلوم نہ ہو یا اس کا فاعل بتایا نہ جائے، یعنی سم ٹائمز فاعل معلوم ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کے چھپایا جاتا ہے۔ تو اگر سمپلی کسی جملے میں فاعل مینشن نہیں ہے، جسٹ فعل لایا گیا اور فعل کی نسبت اس کے فاعل سے نہیں کی گئی، تو ایسے فعل کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معلوم کو اگر پہلے دیکھیں، جیسے سمع حامد، حامد نے سنا، تو یہاں دیکھ رہے ہیں نا فعل معلوم ہے، واضح طور پہ سننے کی نسبت آپ نے حامد سے کی ہے۔ کس نے سنا؟ حامد نے سنا، تو حامد یہاں فاعل ہے، یعنی وہ یہ سننے کا ایکٹ کر رہا ہے، تو سنا جو ہے سمع یہ فعل ہو گیا، حامدن جو ہے یہ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فعل معلوم کے ساتھ تو فاعل ہی یوز ہوتا ہے، اور فاعل ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ مرفوع ہوتا ہے۔ اچھا، اب سم ٹائمز ہم مفعول بھی تو یوز کرتے ہیں نا، کل بھی جیسے ہماری بات ہوئی تھی کہ فعل کے ساتھ اکثر ہم مفعول استعمال کرتے ہیں جملے کا معنی زیادہ واضح کرنے کے لیے۔ جیسے ہم یہ بتانا چاہیں کہ حامد نے کیا سنا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمع حامد الخبر، کہ حامد نے خبر سنی ہے۔ تو یہاں خبر کا جو لفظ ہے وہ زائد ہے، وہ مفعول ہے جو بیسیکلی سمع کو ایکسپلین کر رہا ہے، تو وہ اس کی ایکسٹینشن ہے، لیکن وہ اس جملے کی بیسک نیڈ نہیں ہے، تو اسی لیے خبر اس جملے میں مرفوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل معلوم کے ساتھ فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آئیں کہ فعل اگر مجہول ہے، لیٹ سے جیسے سمع، اب یہ سمع کوئی میں نے سمع یوز کیا ہے، تو سمع میں معنی ہوگا کہ سنا گیا، تو اب سنا گیا، اب یہاں یہ نہیں بتا رہے کہ کس نے سنا، مطلب سننے کی نسبت کسی کی طرف کی ہی نہیں نا کہ فلاں نے سنا،
تو یہ والا فعل فعل مجہول کہلاتا ہے جس میں فاعل نہیں بتایا جاتا۔ اب دیکھیں جملہ جو ہے کم از کم تو اس میں 2 لفظ ہونے چاہیے نا، 2 اینڈز تو ضروری ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے جملہ اسمیہ کے کیس میں مبتدا اور خبر دونوں ضروری ہیں نا، اگر میں کہوں گا الکتاب جدید تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر میں صرف جدید بولوں یا صرف الکتاب بولوں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کے کیس میں صرف میں سمع بول دوں تو نہیں کلیئر ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے سنا ہے۔ تو صرف حامد بولوں تب بھی کلیئرٹی نہیں آئے گی۔ تو فعل اور فاعل 2 لفظ تو کم از کم آئیں گے نا، تبھی جملہ کلیئر ہوگا۔ تو اگر میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ سنا گیا تو سوال اٹھتا ہے نا کہ بھائی بات مکمل ہی نہیں ہوئی، کیا سنا گیا، کس سے سنا گیا؟ تو پھر فعل مجہول جو ہے اس کا فاعل تو بتایا نہیں جاتا، تو پھر جملہ مکمل کیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ سبجیکٹ کون ہوتا ہے فعل مجہول کا؟ فعل مجہول تو پریڈیکیٹ ہو گیا نا، یہ تو مسند ہے، اس کا پھر سبجیکٹ یا مستند الیہ کون ہوگا؟ اب دیکھیں جو اس سے پہلے والا جملہ ہے جس میں ہم نے خبر کو مفعول کے طور پہ یوز کیا ہے فعل معلوم میں، فعل معلوم میں جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ اضافی معلومات دیتا ہے، تو اگر آپ اس کو حذف کر بھی دیں تو اوور آل جملے کے معنی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن فعل مجہول کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی ادھر جو مفعول ہے اس کی حیثیت اضافی نہیں ہے یا ثانوی نہیں ہے۔ فعل مجہول میں چونکہ فاعل نہیں آتا تو اب جملے کا معنی مکمل کرنے کے لیے وہ مفعول ہی لایا جاتا ہے، جو فعل کا مفعول تھا اس کو ذکر کرنا پھر لازمی ہوتا ہے، اس کو آپ نہیں گرا سکتے، چونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو سبجیکٹ اسے پرووائڈ کرنا ہے نا اس خبر کو۔ تو اب سمعہ میں نے کہا سنا گیا، اب میں سننے کی نسبت اگر کرتا ہوں خبر کی طرف تو وہ سمع الخبر، کہ خبر سنی گئی، تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے یہاں فاعل ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے سنا، لیکن پھر بھی ایک سینس جو ہے وہ بن رہی ہے اس جملے کی، ہمیں اتنا پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز سنی گئی ہے یا کیا چیز سنائی دی ہے۔ تو یہاں جو خبر ہے جو فعل معلوم میں مفعول تھی اور وہ زائد معلومات دے رہی تھی، فعل مجہول کے ساتھ وہ مفعول جو ہے وہ اسینشیل پارٹ بن جاتا ہے جملے کا۔ اب چونکہ فاعل نہیں ہے تو فاعل کی عدم موجودگی میں جو مفعول ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کا رول پلے کرتا ہے، یعنی نائب فاعل جو ہے جو بیسیکلی مفعول تھا، لیکن جب فاعل نہیں ہوتا تو اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں کہ یہ فاعل کے نائب کا کام کر رہا ہے یہ والا مفعول، اور یہ ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے۔ اسی لیے پھر یہ اعراب بھی کون سا لے گا؟ چونکہ اب یہ ایڈیشنل انفارمیشن نہیں دے رہا بلکہ اب یہ جملے کی نیسیسٹی بن گیا ہے، تو اب اس کا اعراب رفع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نائب فاعل جو ہوتا ہے فعل مجہول کا اس کا اعراب بھی رفع ہوتا ہے، جیسے فعل معلوم کا فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی طرح فعل مجہول کے ساتھ جو نائب فاعل آتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ تو اب ٹوٹل مرفوع ہمارے پاس کتنے ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر، اور جملہ فعلیہ میں فاعل اور نائب فاعل، یعنی فاعل آئے گا فعل معلوم کے ساتھ، نائب فاعل آئے گا فعل مجہول کے ساتھ۔ تو یہ 4 لفظ آپ نے دیکھ لیے کہ یہ مرفوع ہیں، اور بیسیکلی یہی 4 ہی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اب جو باقی 4 رہ گئے وہ مبتدا خبر ہی کی شکلیں جو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جملہ فعلیہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس میں فعل یا تو معلوم ہوگا یا مجہول۔ اگر فعل معلوم ہے تو اس کے ساتھ فاعل آئے گا، وہ مرفوع ہوگا، یعنی فاعل سبجیکٹ ہے، اور اگر فعل مجہول ہے جملہ فعلیہ کا تو اس کے ساتھ جو نائب فاعل یعنی جو مفعول ہے وہ ایز اے سبجیکٹ آئے گا اور اس کا اعراب بھی مرفوع ہوگا۔ اب جملہ اسمیہ میں اگر ہم دیکھیں تو آلریڈی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر چونکہ دونوں اسینشیل ہیں، مبتدا سبجیکٹ ہے، خبر پریڈیکیٹ، تو ان کا اعراب بھی رفع ہے، جیسے الکتاب یہ بھی رفع میں ہے اور جدید یہ بھی مرفوع ہے، الکتاب جدید۔ تو فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، یہ 4 اسم مرفوع ہیں۔ اب باقی جو 4 ہیں وہ مبتدا خبر ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب جملہ اسمیہ جو ہے جنرلی تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک اسم مبتدا ہوتا ہے اور ایک اسم ہمارا خبر ہے، لیکن سم ٹائمز جملہ اسمیہ میں کچھ معنی ایڈ کرنے کے لیے ہم مبتدا سے پہلے کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔
ایسے الفاظ کو گرامر کی زبان میں نواسخ کہا جاتا ہے. نواسخ الابتدا. نواسخ الابتدا ان تمام کلمات کو کہا جاتا ہے جو جملے اسمیہ پہ آتے ہیں اور جملے کے معنی کو بھی بدلتے ہیں اور اس کا اعراب بھی بدل دیتے ہیں. اور ان کو نواسخ اس لیے کہتے ہیں کہ نواسخ جمع ہے ناسخہ کی. ناسخ کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنے والا، یعنی کسی شے یا کسی اصول کو توڑنے والا. تو اب ایک جنرل اصول جملے اسمیہ میں کیا تھا کہ مبتدا پہلے آئے گا، سبجیکٹ جو ہے اس سے جملے کی ابتدا ہوگی اور خبر اس کو فالو کرے گی. تو یہ جو کچھ الفاظ ایسے ہیں زبان میں جو مبتدا کی ابتدا اس سے چھین لیتے ہیں، وہ جملہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، مبتدا سے شروع نہیں ہوتا. تو اس لیے ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نواسخ الابتدا ہیں، کہ یہ مبتدا کی ابتدا کو ختم کر رہے ہیں. اور ان کو نواسخ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ کا نارمل میننگ ہے یہ اس کو بھی آ کے منسوخ کرتے ہیں یا اس میں کچھ تغیر کرتے ہیں، معنی جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں. اسی طرح اعراب جو ہے اس میں بھی کچھ رد و بدل ہوتا ہے. اب نواسخ کون سے الفاظ ہیں؟ تو یہ دو طرح کے ہیں. کچھ تو افعال ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں افعال ناسخہ، اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہیں حروف، انہیں کہا جاتا ہے حروف ناسخہ. تو افعال نواسخ یا حروف نواسخ، انہیں نواسخ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور ناسخہ بھی کہہ سکتے ہیں، افعال ناسخہ یا حروف ناسخہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ فعل بھی ایڈ ہوتے ہیں مبتدا سے پہلے جملہ اسمیہ میں، اور کچھ حرف بھی ہیں ایسے جو جملے اسمیہ میں آ سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو آنا چاہیے، کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ تو جملہ فعلیہ ہے، اور یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے سٹارٹ میں کچھ افعال آتے ہیں جنہیں ہم نواسخ کہتے ہیں. تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے نا، اگر سٹارٹ میں فعل آ رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ کیوں کہلا رہا ہے، اسے جملہ فعلیہ کہنا چاہیے. تو وجہ یہ کہ یہ جو نواسخ ہوتے ہیں یہ فعل یہ مین ورب نہیں ہوتا، یہ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی عربی میں کہا جائے تو یہ فعل تام نہیں ہوتا، یہ فعل ناقص ہوتا ہے، یعنی یہ مکمل ورب کا میننگ نہیں رکھتا. جنرلی اس میں صرف کسی ٹینس کا میننگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایسا فعل اگر سٹارٹ میں آ جائے تو اس سے وہ جملہ فعلیہ نہیں بن جاتا، بلکہ وہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا، چونکہ بیسیکلی اس جملے کا سٹرکچر مبتدا خبر کا ہی اور اس سے پہلے ایک ہیلپنگ ورب آ گیا. ٹھیک ہے، تو افعال ہیں اور حروف ہیں جو مبتدا کی ابتدا ختم کرتے ہیں اور جملے کے معنی اور اعراب کو بدلتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ سمپل جملہ اسمیہ ہے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. اب نیچے والا جملہ دیکھیے گا کان الکتاب جدیدن. اب یہاں ہم نے ایک فعل، ایک ہیلپنگ ورب ہے کانا، وہ ایڈ کیا اس جملہ اسمیہ میں. تو ایک چیز جو آپ فوراً آپ نے آبزرو کی ہوگی وہ خبر کا اعراب ہے. جدیدن جدیدن ہو گیا ہے کانا کے ساتھ، یعنی جو خبر مرفوع تھی کانا کے ساتھ وہ خبر اب منصوب استعمال ہو رہی ہے، کان الکتاب جدیدن. تو کانا کو اس لیے ہم فعل ناسخ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس نے مبتدا کی ابتدا ختم کر دی جملے میں، اب آغاز جملے کا کانا سے ہو رہا ہے، مبتدا سے نہیں ہو رہا. دوسرا اس نے خبر کا جو اعراب تھا مسلمہ، جو ہم پڑھ رہے ہیں کل سے بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرنسپل کیا ہے کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مرفوع ہونا چاہیے، اس نے اس اصول کو بھی توڑ دیا کہ اس نے خبر کا اعراب بدل دیا ہے، خبر کو نصب دی ہے. اور تھرڈ اس نے جملہ اسمیہ کا اوور آل میننگ بدل دیا ہے. جملہ اسمیہ جو ہے اس کا ٹینس کون سا ہوتا ہے جنرلی، کس زمانے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ اسمیہ جملے میں زمانہ حال ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا الکتاب جدید، تو یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب نئی ہے. حامد مریض، حامد بیمار ہے. فاطمہ طبیبہ، فاطمہ ڈاکٹر ہے. تو جنرلی آپ پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جملہ اسمیہ میں. اب کانا یہاں ایڈ ہوا تو اس نے معنی بدل دیا، کانا نے اس جملے کو پاسٹ میں کر دیا، کان الکتاب جدیدن، کتاب نئی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بدل رہا ہے، معنی کو بھی بدل رہا ہے اور اعراب بھی بدل رہا ہے. تو اس لیے ہم ان کو نواسخ کہتے ہیں. حروف کی مثالیں جیسے ان الکتاب جدید، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا کے ساتھ جو مبتدا تھا اس کا اعراب بدل گیا. پہلے ہم بول رہے تھے الکتابو رفع کے ساتھ،
الکتاب جدید، اینڈ پہ ضمہ ہے، لیکن انا کے ساتھ اب جو مبتدا ہے وہ مرفوع نہیں آ رہا، ان الکتاب، تو اس پہ فتحہ آ گئی ہے، ان الکتاب جدید، تو اعراب بھی بدل گیا، پھر مبتدا یہ کہ ابتدا میں نہیں آ رہا، اور میننگ بھی چینج ہو گیا کہ الکتاب جدید کا سمپل سینٹنس ہے جس میں صرف ایک خبر دی جا رہی ہے جسے ہم ابتدائی خبر کہتے ہیں، کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ کتاب نئی ہے۔ تو ان الکتاب جدید کا مطلب ہے کہ بھائی یقین کرو کتاب نئی ہے، یعنی یہ جملہ جیسے آپ کوئی بحث کر رہا ہے، کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ کتاب پرانی ہے، نئی نہیں ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یقین کر لو، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب یقیناً نئی ہے۔ تو اب معنی جو ہے اس میں ایک اضافہ ہو گیا، الکتاب جدید پلین سے خبر ہے سمپل، اور ان الکتاب جدید اس میں ایک تاکید ساتھ داخل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے الفاظ جو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں اور اس کا معنی اور اس کا اعراب بدل دیتے ہیں اور مبتدا کی ابتدا ختم کر دیتے ہیں، انہیں ہم نواسخ کہتے ہیں، جس کی دو ٹائپس ہیں، افعال اور حروف۔ کچھ افعال ہیں نواسخ، کچھ حروف ہیں۔ اب آگے ان کو پڑھتے ہیں۔ افعال جو ہیں کون سے ہوتے ہیں نواسخ؟ اس کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے جنہیں ہم کانا و اخوات کہتے ہیں، یہ گروپ ہے کچھ وربز کا جو کانا کا گروپ کہلاتے ہیں، اسی طرح دوسرا گروپ ہے جسے قادہ و اخوات کہتے ہیں۔ قادہ و اخوات جو ہے یہ فردر آگے تین سب ٹائپس ہیں اس میں افعال مقاربہ، افعال رجا، افعال شروع، ان میں سے ہر ایک پہ جو ڈیٹیلڈ لیکچر موجود ہے، اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہو کانا و اخوات کی، قادہ و اخوات کی، تو وہ آپ جو لیکچرز ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ دو ہیں افعال ناسخہ۔ حروف میں اگر ہم دیکھیں تو تین طرح کے حروف ناسخ ہوتے ہیں، ایک وہ حروف جو لیسا سے ملتا جلتا معنی دیتے ہیں، یعنی حروف مشبہ بھی لیسا، دوسرا انا و اخوات، انا کا جو گروپ ہے، اور تیسرا ایک سنگل حرف ہے لا نافیہ الجنس، لا نافیت الجنس جو ہے یہ بھی حروف نواسخ میں آتا ہے۔ تو دو طرح کے افعال ہیں جو نواسخ ہیں، کانا و اخوات، قادہ و اخوات، اور تین طرح کے حروف ہیں جو نواسخ ہیں، حروف مشبہ بھی لیسا، انا و اخوات، اور لا نافیہ الجنس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو قادہ و اخوات ہے نا، اس کی وجہ سے اعراب نہیں بدلتا، یہ معنی تو بدلے گا جملہ اسمیہ کا، یعنی معنی میں کچھ ایڈ کرے گا آکے، لیکن قادہ یہ دال والا جو اس کی بات کر رہا ہوں، قادہ و اخوات اس گروپ کے جو فعل ہیں وہ مبتدا یا خبر کے اعراب کو نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابھی ہم مرفوعات میں اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اس کی وجہ سے کیونکہ کوئی اعراب بدل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو قادہ و اخوات کو مائنس کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے چار چیزیں ہیں جو جملہ اسمیہ کے اعراب کو بدلتی ہیں یا چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، اس سے ایک کانا و اخوات، یہ افعال کا گروپ ہے، اور تین حروف کے گروپس ہیں، حروف وہ جو لیسا جیسے ہیں، انا و اخوات والے حروف، اور لا نافیت الجنس۔ اب اس میں جو کانا و اخوات ہے یہ خبر کا اعراب آ کے بدلتا ہے، یعنی یہ خبر کو نصب دے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کا اسم کیا ہوگا جی؟ مرفوع۔ کانا و اخوات کا اسم مرفوع ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اصل مرفوع پہلے پڑھ لی ہیں کہ چار ہیں، یعنی فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر۔ اب یہ نواسخ کو ساتھ ایڈ کر کے مزید مرفوعات بڑھا لیے گئے ہیں کہ کانا و اخوات اگر آیا ہوا ہے کسی جملے میں تو اس کا جو اسم ہے وہ بھی مرفوع ہے۔ یہ جو نواسخ جب ایڈ ہوتے ہیں جملے میں تو مبتدا خبر کا نام چینج کر دیا جاتا ہے، مبتدا کو مبتدا نہیں بولتے بلکہ اس کو اسم بولا جاتا ہے، اسم کانا، اسم لیسا، اسم انا، اسم لا، اس طرح سے۔ اور خبر جو ہوتی ہے اس کو بھی اب ایبسولوٹ خبر نہیں بولتے بلکہ اس کو بھی ریلیٹ کر کے بولا جاتا ہے کہ وہ خبر و کانا ہے، خبر و لیسا ہے، خبر و انا ہے وغیرہ۔ تو اس وجہ سے پھر ہم ان نواسخ کو دیکھتے ہیں جب جملے میں تو ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے وہ مرفوعات جو ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں یہ بھی تو سبجیکٹ ہی ہے، یعنی جو ہم کانا کا اسم کہہ رہے ہیں یہ مبتدا ہی ہوتا ہے نا، تو یہ سبجیکٹ ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو کانا کا اسم مرفوع ہوگا اور وہ حروف جو لیسا جیسے ہوتے ہیں ان کا اسم بھی مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیسا جیسے حرف جو ہیں وہ ما ہے، لا ہے، لاتا ہے اور ان ہے، یہ چار حروف ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو پرانے لیکچرز میں مل جائے گی۔ تو یہ دو جو ہیں کانا و اخوات اور وہ حروف جو لیسا جیسے ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور جو انا و اخوات ہے
اور لا نافی الجنس ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں آ کے اسم کا اعراب چینج کرتے ہیں تو خبر ان کی سٹل رہتی ہے، وہ اپنے اوریجنل اعراب پہ رہتی ہے. صحیح ہو گیا؟ تو یہ نواسخ ہیں آپ کے سامنے 4. تو ان کو بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل مرفوعات ہمارے پاس 8 ہو گئے. فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، کانا و خوات کا اسم، وہ حروف جو لیسا جیسے ان کا اسم، اور انا و خوات کی خبر اور لا نافیت الجنس کی خبر. تو اب اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو 8 مرفوع بکھیرے ہوئے ہیں یہ سب وہی سمٹ جاتے ہیں انہی 2 قسموں میں. یعنی فاعل کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. نائب فاعل یہ بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، مبتدا بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، خبر جو ہے پریڈیکیٹ ہے. کانا و خوات کا جو اسم ہے اور وہ حروف جو لیسا جیسے ان کا جو اسم ہے یہ بھی سبجیکٹ ہوتا ہے. اور انا و خوات اور لا نافیت الجنس کی جو خبر ہے یہ دونوں پریڈیکیٹس ہیں. تو یہ سارے جو 8 اسم ہیں ڈیفرنٹ، یہ سب اسی میں سمٹ آتے ہیں، یعنی یہ سب مرفوع ہیں اسی وجہ سے کہ ان میں سے کوئی اسم سبجیکٹ ہے اور کوئی اسم پریڈیکیٹ ہے. یعنی اصلاً وجہ جو ہے کسی اسم کے مرفوع ہونے کی وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اسم مسند ہو یا مسند الیہ ہو، سبجیکٹ ہو یا پریڈیکیٹ ہو. تو اس میں جملے فعلیہ سے ریلیٹڈ 2 یوزیجز ہیں، فاعل اور نائب فاعل. فاعل آتا ہے فعل معلوم کے ساتھ اور نائب فاعل آتا ہے فعل مجہول کے ساتھ. باقی 6 یوزیجز جملے اسمیہ کے ساتھ ہیں. جو نارمل جملہ اسمیہ ہے وہ مبتدا اور خبر، اس میں یہ 2 کمپوننٹس ہیں، دونوں مرفوع ہیں. باقی جو 4 مرفوع اسم نیچے آ رہے ہیں وہ اس جملہ اسمیہ کے ہیں جس پہ نواسخ داخل ہوئے ہوئے ہوں. نواسخ 4 ہیں جو اعراب پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان میں 2 نواسخ وہ ہیں جو خبر کا اعراب بدلتے ہیں، یعنی اسم کا اعراب نہیں بدلتا ان کے، یعنی اسم کا اعراب ان کے ساتھ نہیں بدلتا. تو یہ کانا و اخوات اور لیسا جیسے جو حروف ہیں ان کے ساتھ اسم کا اعراب برقرار رہتا ہے رفع پہ، یعنی ان دونوں کا اسم مرفوع ہی رہے گا. دوسری طرف 2 ہی نواسخ ہیں جو اسم کو بدلتے ہیں، یعنی ان کی خبر نہیں بدلتی، تو خبر ان کی بدستور مرفوع ہی رہتی ہے. اور یہ 2 نواسخ انا و اخوات اور لا نافیت الجنس ہیں، ان دونوں کی خبر مرفوع ہی رہے گی. تو اب آپ ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں تو یہ جو 8 مرفوع ہیں یہ بیسیکلی وہی ان میں سے کوئی مسند ہے اور کوئی مسند الیہ ہے. تو آج الحمدللہ ہم نے مرفوعات مکمل کر لیے. کل انشاءاللہ منصوبات اور مجرورات کریں گے. کوئی سوال ہے تو کر لیں. کل جو بات ہم نے کی تھی وہ کلیئر ہو گئی ہے نا، رفع نصب اور جر سے ریلیٹڈ؟ ٹھیک ہے. جی سر وہ کلیئر ہو گئی تھی. ایک کویشچن تھا، یہ ہم لوگ ابھی جو نحو کی بک ہے وہی فالو کریں گے یا ٹاپک ابھی چینج ہوں گے؟ کیونکہ وہ سیمسٹر 1 میں جو ہے نا بک سر نے کمپلیٹ کروا دی تھی، لیکن وہ obviously وہ اتنا فاسٹ تھا کہ وہ دوبارہ پوری پڑھنی پڑے گی. تو اگر آپ اس کے یعنی اسی کو فالو کریں گے ایڈوانس چلیں گے تو پھر یہ کہ وہ پھر پیرالل میں دوبارہ اس کو اسٹارٹ کروں میں؟ نہیں، ابھی جو ہم ٹاپکس کر رہے ہیں نا اس میں اوور ویو بک 1 کا ہم نے آلموسٹ لے لیا ہوا ہے، یعنی جو قواعد النحو کی بک 1 ہے. آپ لوگوں نے تو سیمسٹر 1 میں وہ پڑھی ہوگی نا جو ابتدائی قواعد النحو ہے، اس کی بات جی کر سر رہی اس ہیں میں نا آپ؟ جی 54 یا 58 چیپٹرز تھے، میں ذہن سے نکل گیا. تو وہ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ پوری ریوائز کر لیں، اس کا مطلب اس کے آگے سے کنٹینیو ہوگا آگے پھر؟ نہیں، اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ٹاپکس تو بیسیکلی ہم وہی کور کر رہے ہیں نا. مطلب وہ ٹاپکس جو ہیں وہ جو جتنے آپ کہہ لیں میجر ٹاپکس ہیں وہ ہم نے کر لیے ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ آج اور کل کی کلاس میں مکمل ہو جائے گا، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. تو جہاں کہیں کچھ ڈیٹیل ریکوائرڈ ہوگی تو اگر آپ کو لگے کہ اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو وہ پھر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن ویسے آگے مطلب آپ چلیں گے نیکسٹ ویک سے، جیسے ہم نئے موضوعات سے مراد ہے جو پارٹ 2 ہم سٹارٹ کریں گے، تو وہ بھی نیا اس طرح نہیں ہوگا. مطلب وہ بھی پڑھا آپ نے ضرور ہوگا پہلے، بس یہ کہ اس میں کچھ ڈیٹیلز نہیں ہوں گی آپ کے لیے. چلے سر ٹھیک ہے. بس مطلب اگر آگے یعنی کہ تھوڑا سا دھیان سے پڑھیں گے تو مطلب وہ پھر اس طرح ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے، پھر ہاں اسی مطلب کو ہو جائے اس گا. کو بالکل ایسا ہی ہے. اس کے مطلب آپ بس اسی پہ فوکس کریں. ہاں اسی کے تھرو آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور جو پڑھ رکھا ہے پہلے سے جیسے وہ کانسیپٹ بھی زیادہ کلیئرٹی بھی اس میں انشاءاللہ آ جائے گی. جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا سر میرا ایک کویشچن تھا، یہ جی جو خواتین کے نام میں جو تائے تانیث آتا ہے جیسے عائشہ تو یا خدیجہ تو ہوں یہ
تمام خواتین کے نام میں آتا ہے؟ مطلب اگر میرا نام مہک ہے تو اس میں بھی تا آئے گا عربی میں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ سب کے مطلب سب کن ناموں میں آتا ہے کن میں نہیں آتا؟ نہیں مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ خواتین کے ناموں میں آئے، مطلب بہت سے عربی نام ہیں جو خواتین کے، ان میں تا نہیں آتا، جیسے زینب ہے، سعاد ہے، ہند ہے، داد ہے، تو یہ عرب نام ہیں. اور اسی طرح سلمہ ہے جیسے، تو ان میں کہیں وہ گولتا وغیرہ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ تو ضروری نہیں ہے. اور جنرلی جو دوسری آپ کی بات کہ پتہ کیسے چلتا ہے، تو وہی جو نام آپ اردو میں ہے کے ساتھ بولتے ہیں، جیسے خدیجہ، عائشہ، فاطمہ وغیرہ، ہم اردو میں بھی تو ہے کے ساتھ ہی بول رہے ہیں نا، وہ عربی میں وہی تا کے ساتھ بولے جائیں گے. یعنی تا مربوطہ جو ہے اس کا ساؤنڈ تو ہا کا ہی ہوتا ہے نا جب ہم وقف کرتے ہیں، تو آگے جب ملاتے ہیں تو تا کی آواز آتی ہے. تو یہی یعنی اردو میں جو آپ نام اس طرح بولتے ہیں وہی عربی میں اس طرح بولیں گے، ٹھیک ہے. باقی ناموں میں ویسے بھی کوئی چینج نہیں کیا جاتا، نام جس زبان کا ہو وہ دوسری زبان میں بھی ویسا ہی بولا جاتا ہے، اس میں علم کو نہیں بدلتے ہوتے. جی سر، تھینک یو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات مطلب اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہ رہی ہیں، اگر اوریجن یا اسٹرکچر جو ہے، تو اس میں وہ نام خواتین کے ان میں گولتا یوز ہوتا ہے جو نام بیسیکلی کوئی ایڈجیکٹو والا میننگ رکھتے ہیں اپنے اندر، تو وہ بعد میں نام بن گئے. جیسے کئی ایڈجیکٹیوز ہیں نا کہ وہ نام بن جاتے ہیں. اب جیسے جمیل اصل میں تو ایڈجیکٹیو ہے خوبصورت، لیکن جمیل پھر نام کے طور پہ کامن ہے، یوز ہوتا ہے. خالد ہے لیٹ سے، خالد اصل میں تو ایڈجیکٹیو ہے نا، ہمیشہ رہنے والا. تو بہت سے نام ایسے ہیں جیسے حامد ہے، محمد ہے، محمود ہے، تو یہ نام اصل میں ایڈجیکٹیوز ہیں نا، صفت کا معنی دیتے ہیں، لیکن پھر یہ نام کے طور پہ مشہور ہو گئے ہیں، مستعمل ہیں. تو یہ والے جو اس طرح کے ایڈجیکٹیوز خواتین کے لیے یوز ہوتے ہیں تو وہ اس کی مؤنث فارم لیتے ہیں بیسیکلی. جیسے خالد کی خالدہ ہے، اسی طرح عائشہ جو ہے وہ بیسیکلی ایڈجیکٹیو ہے، عائش کی مؤنث ہے، یعنی عائشہ کا مطلب ہے جینے والی، جیتی، تو صفت والا معنی ہے نا. یا اسی طرح باقی جو فاطمہ ہے وہ بھی صفت ہے، کنارے پہ رہنے والی یا لذات کو چھوڑ دینے والی. تو یہ صفاتی مطلب ہوگا، آپ کو ملے گا ایسے ناموں میں جن میں ان پہ جیسے تا آ رہی، جیسے آمینہ ہے لیٹ سے، سر تو اس میں بھی مطلب عربک بیس ہونی چاہیے نارملی، مطلب اردو والی نہیں، عربک بیس ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے. اوریجن مطلب عربک ہونا چاہیے اس کا. ہاں وہ جو نام یعنی اس طرح یوز ہوتے ہیں، ہاں وہ عربک اوریجن کے ہیں، ظاہری بات ہے. باقی ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب جیسے میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ کسی اور زبان کا نام بھی عربی میں یوز کریں گے تو نام تو نہیں چینج ہوگا نا، وہ اس میں علم ایز اٹ از یوز کیا جاتا ہے. لاہور ہے تو لاہور ہی بولیں گے اس کو، جی ٹھیک ہے. سر، ٹھیک جیسے ہے، ہمارے تھینک مثال کے طور پہ اپنے جیسے کچھ لوکل نیمز ہیں، جیسے لیٹ سے شبنم نام ہمارے یہاں یوز کیا جاتا ہے خواتین میں، تو وہ اسی طرح یوز ہوگا، عربی میں بھی شبنم ہی یوز کریں گے، ناموں کو تو نہیں بدلتے. جی سر. سر دراصل وہ میں انگلش اسپیلنگ کے تھرو دیکھ رہی تھی نا، تو مجھے لگا کہ شاید اے جس کے اینڈ میں آتا ہے، لیکن وہ پھر بات وہی ہوگی کہ سلمہ میں یا سغرا میں تو اس طرح نہیں ہے، تو اس لیے شاید میں کنفیوز ہو گئی. اردو کے حساب سے تو وہ پھر فالو ہو رہا ہے، تو بس میں اس لیے میں نے پوچھا.